اگر آپ کو لگتا ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی سرزمینی شرک، گمراہی، عبید اور بدعت کے لیے خود کفیل ہیں تو آپ غلط ہیں، کیونکہ کئی سالوں سے دنیا بھر سے ایسی ویڈیوز ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہی ہیں جن کے اندر ایک عورت کو مردوں کی امامت کرتے دیکھا جا سکتا ہے، وہ بھی ایک مسجد میں۔ کیونکہ ویسٹرن ملکوں میں باقاعدہ اسلامی تعلیمات کا مذاق بنانے کے لیے، ان کے اطاعت کو توڑنے کے لیے کئی NGOs کام کر رہی ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے مسلم فار پروگریسو ویلیو۔ یہ NGO امریکہ کے اندر موجود ہے اور ان لوگوں کا اپنا YouTube چینل بھی موجود ہے جہاں پر وہ ہر اس چیز کو اسلام سے جوڑ کر باقاعدہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس کو کرنے سے اسلامی تعلیمات کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے۔ خود ساختہ اسلامی اور قرآنی روایات کی تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کی ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عورت مرد اور عورت دونوں کی امامت کروا رہی ہے، اور مرد اور عورت ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور عورت کا لباس آپ خود دیکھ لیں، عورت اذان دے کر جماعت کرواتی ہے۔ The call to prayer by a woman. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ مسلمانوں کی نماز ہے یا پھر چرچ کے اندر ہونے والی کوئی عبادت؟ دراصل بات یہ ہے کہ ویسٹرن ملکوں کے اندر اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ آنے والے کچھ دہائیوں کے اندر غیر مسلم اپنے ملکوں کے اندر اقلیت بن کے رہ جائیں گے اور مسلم چلے جائیں گے میجورٹی میں۔ اسی خوف میں ویسٹرن حکومتیں فنڈنگ کے ذریعے ایسے اداروں کو بنا رہی ہے جو خود مسلمانوں کے اطاعت کو توڑ کر انہیں تقسیم کر دے، یہ فرقہ ہو کر آپس میں لڑتے رہیں اور دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کو وقت ہی نہ مل سکے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو کر ان کی فرقہ بازی کے اندر اتنا کنفیوز ہو جائے گا کہ اسلام سے متنفر ہو جائے گا، وہ کبھی حقیقت تک پہنچ ہی نہ پائے، کیونکہ ویسٹرن دنیا کے سامنے تو اسلام کا یہی چہرہ پیش ہو رہا ہوگا۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ ایسی NGOs کو فنڈنگ کے ذریعے ٹائم ٹو ٹائم اسلام کے اندر ایسی فرقہ واری اور مختلف قسم کے بدعات کو عورتوں کے حقوق کے نام پر متعارف کروایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کے چینل کو وزٹ کریں تو ہر دوسری ویڈیو آپ کو LGBT کے حقوق کے لیے ملے گی، جس میں کبھی تو کسی ڈرامے کے ذریعے تو کبھی قرآن آیات کے ذریعے بےہودہ قسم کے جوکس کے ذریعے اسلامی قوانین کا مذاق بنایا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ یہ لوگ خود ماڈریٹ مسلم کہہ کر رہے ہیں، یعنی آج کے جدید کے مسلمان۔ خود ساختہ اسلامی تشریعات کی وجہ سے قوم لوط کے عمل کی پروموشن کی جا رہی ہے اور اسلام کے اندر ایسی بدعات کو شامل کیا جا رہا ہے جو کہ آج سے پہلے کسی مسلمان کے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے نام پر برین واش کیا جا رہا ہے۔ رومن دور حکومت کے اندر جب اسلام نہیں آیا تھا تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو جب رومن بادشاہوں نے قبول کیا تو پہلے یہ لوگ کیونکہ بت پرست تھے تو آہستہ آہستہ یہ اپنے کلچر کی وجہ سے انہی بادشاہوں نے عیسائیت کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کر ان کی بت پرستی کو شامل کروا دیا۔ بالکل اسی طرح ہندوستان کے اندر جب اسلام آیا تو آہستہ آہستہ ہندو کلچر کے اثر کے اندر رہ کے مسلمانوں نے بھی کافی اپنی رسومات کو ہندوؤں جیسا بنا لیا جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کے اندر نکاح کے علاوہ مہندی، اپٹن، بارات، جہیز، لال جوڑا، صرف ایک شادی کا کانسیپٹ، یہ سب کے سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اور آج کے ٹائم کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہمارا کلچر بن چکا ہے، حالانکہ اسلام کی اصل تعلیمات کے اندر ان کا ذکر بھی موجود نہیں ہے۔ تو کیا اس کا مطلب کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا پھر یہ سب کوئی دین سے دوری کا نتیجہ ہے، بدعات کی پیداوار ہے؟ بالکل اسی طرح سے ویسٹرن ملکوں کے اندر رہ کر غیر مسلم جب بھی اسلام قبول کرتے ہیں تو کرسچینٹی کا اثر ان میں ہونے کی وجہ سے جیسے ہی وہ سب مل کر چرچ کے اندر ایک ساتھ مل کر مرد اور عورت اپنی عبادات کرتے ہیں، بالکل وہی انداز بدعت کے صورت میں ان لوگوں کے ذہن کے اندر داخل کیا جا رہا ہے کہ ان کے ذہن اسے جلدی قبول کریں گے، یہ وہ اس سب کے پہلے عادی رہ چکے ہیں۔ ویسٹ کی یہ عورت کیونکہ آزاد معاشرے کے اندر رہ چکی ہے، جب یہ بتایا جائے گا کہ عورت بھی ہر وہ کام کر سکتی ہے جو اسلام کے اندر مردوں کے ذمہ ہے تو اسے کنونس کرنا بہت آسان ہوگا، اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدعتیں اسلام کا کلچر بن جائیں گی جیسا کہ ان کی شروعات ہو چکی ہے۔ حالانکہ اسلام میں عورت کی حکمرانی اور امامت جائز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا جسمانی طور پر کمزور ہونا، مشقتیں برداشت نہ کرنا، غیر محرم مردوں سے پردہ ہونا اور مردوں کا ان پر حکمران ہونا ہے۔ اور حکمران کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت پر ہر طرح سے اپنا حکم چلاتا پھرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی تمام تر ذمہ داریاں اس کے مرد کے کندھے پہ ہیں، عورت کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا اس مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں کیونکہ عورتوں کا غیر محرم مردوں سے پردہ ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ عورت کی آواز بھی گھر کے اندر اتنی اونچی نہ ہو کہ باہر کے لوگ اسے سن بھی نہ پائیں۔ تو جب ایسی عورت مردوں کے ساتھ مل کر امامت کروائے گی تو اس کی آواز مردوں کو وہ اٹریکشن محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ جو کہ اللہ نے نام محرم عورتوں کے ساتھ رکھی ہے، تو ایسی نماز میں انسان اللہ کی عبادت بھلا کیسا کرے گا؟ کیا اس مرد کا دھیان اللہ کی عبادت کی طرف ہوگا یا پھر اس عورت کی طرف؟ وہ اللہ کے گھر میں بھی اپنے نظروں کی حفاظت کیسے کرے گا؟
بلکہ جبکہ عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے، بلکہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اپنے گھر والوں کی امامت کا کہا، لیکن یہ واقعہ اس ٹائم کا ہے جب اسلام عرب کے اندر نیا نیا پھیلنا شروع ہوا تھا اور اس عورت کے گھر والوں کو اسلام سکھانے کے لیے کوئی دوسرا اور شخص موجود نہیں تھا۔ یعنی کہ حکم موقع کی مناسبت سے دیا گیا، جسے دلیل بنا کر یہ نئی بدعت اسلام کے اندر شامل کر دی گئی، اور یہ الٹا مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کی توہین ہے، جسے یہ لوگ جان بوجھ کر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کوئی بھی کام جلد بازی کے اندر نہیں کرتا، بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن کو ایک فتنے کے لیے پہلے تیار کرتا ہے، اور انسانوں کی اگلی نسل اسے بنا سوچے سمجھے فالو کرتی ہے۔ لہٰذا ان باتوں پر اگر ہم نے اپنی اگلی نسل کو ایجوکیٹ نہ کیا تو یہ بڑھتے بڑھتے باقاعدہ ایک نئے فرقے کی شکل لے لیں گے۔ نماز میں دعا مانگنا کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا کرم کیا، لیکن اس کے باوجود وہ کام کرنا جو اسلام کے اندر سختی سے منع ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ کے اندر فرمایا ہے، اس دن یعنی قیامت کے دن یہ لوگ تھکے ہارے میدان محشر کی طرف بڑھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام محنت کو زیرو سے ملٹیپلائی کر کے انہیں جہنم کے اندر ڈال دے گا، کیونکہ یہ لوگ بدعتی ہوں گے اور خود سے دین میں نئی نئی چیزیں شامل کرتے ہوں گے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایک مسلمان کیسے LGBT کے حقوق کے بارے میں بات کر سکتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو بدل کر اسے چیلنج کرے؟ اسلام جو ہمیں موڈیسٹی یعنی کہ شرم و حیا کا جو درس دیتا ہے، یہ اس کی مخالفت ہے۔ ایسے لباس کے اندر عورتیں مردوں کی امامت کروائیں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم کی جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور ان کو پینے کے لیے کھولتے ہوئے پانی کے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، اور ایک خاردار جھاڑی ان کو کھانے کے طور پر دی جائے گی، یعنی سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ عقل رکھتے ہیں، سوچ و سمجھ رکھتے ہوں، لیکن پھر بھی تحقیق کرنے کے باوجود اپنی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے بھی چل پڑیں، تو ایسے لوگوں کا انجام تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ان بدعتی لوگوں کو یا تو خود کو مسلمان کہنا پڑے گا یا پھر غیر مسلم، لیکن یہ لوگ درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی درمیان کا کوئی راستہ نہیں۔ لہٰذا اس طرح کی جماعت کو LGBT کی جماعت کہا جا سکتا ہے، نہ کہ مسلمانوں کی جماعت، اور نہ ہی ان کا کوئی اسلام سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔